اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آواز آ رہی ہے سب کو؟ آج کا ہمارا ٹاپک تھا منصرف، غیر منصرف، مبنی، اور اس کے بارے میں جو ہے مفتی صاحب جو ہیں آج ہماری کلاس لیں گے، تو تھوڑا سا ویٹ کر لیتے ہیں ہم تاکہ وہ کلاس میں آ جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آواز آ رہی ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جی آواز آ رہی ہے۔ سبق کا عنوان معرب مبنی ہے نا؟ جی معرب مبنی اور منصرف غیر منصرف، یہی تھا؟ جی جی جیسے آپ کو پتہ ہے کہ معرب اور مبنی، معرب کے پہلے ہم لغوی معنی دیکھ لیتے ہیں نا کہ معرب اعراب سے ہے، اور اعراب کے معنی ہیں ظاہر کرنا، اور معرب کو بھی معرب اس وجہ سے کہا جاتا ہے
کہ اس کے آخر میں جو اعراب ہوتا ہے زبر زیر پیش یہ ظاہر ہوتا ہے۔ یہ ہوئے مورب کے لغوی معنی۔ اور اہل نحو کی اصطلاح میں مورب کی جو تعریف ہے جسے اصطلاحی تعریف کہتے ہیں، آپ سب کو معلوم ہے کہ اصطلاحی تعریف کسے کہتے ہیں۔ تو مورب کی اصطلاحی تعریف ہے کہ عامل کے بدلنے سے جس کا آخر بدلتا ہو۔ مشہور مثال ہے جاءنی زید رأیت زیدا مررت بزید۔ تو جاءنی زید، میرے پاس زید آیا، تو یہاں پر جاء عامل ہے، اور اس نے جسے عامل رافع کہتے ہیں، رفع دینے والا، تو اس نے زید کو رفع دیا، پیش دیا، جاءنی زید۔ رأیت زیدا میں رأیت عامل ہے، عامل ناصب، جس نے زید کو نصب دیا یعنی زبر، رأیت زیدن۔ اور مررت بزید میں با حرف جر عامل ہے یعنی عامل جار، جس نے زید کے آخر میں جر دیا یعنی زیر۔ تو مورب میں ایک تو ہوتا ہے عامل اور ایک ہوتا ہے معرب جس میں تبدیلی واقع ہو، اور ایک چیز ہوتی ہے زبر زیر پیش حرکت۔ تو جاءنی زید ان میں جاء عامل ہے اور زید معرب ہے، زبر زیر پیش اعراب ہے، اور دال جو ہے دال یہ محل اعراب ہے، یعنی دال وہ حرف ہے کہ جس کے اوپر اعراب ظاہر ہوگا زبر زیر پیش کی صورت میں۔ تو اب دوبارہ دیکھیں کہ مورب کی لغوی تعریف ہے جس پر مورب اعراب سے ہے، اعراب کے معنی ہے ظاہر کرنا۔ تو مورب کو بھی مورب اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اس کے آخر میں زبر زیر پیش جو اعراب ہے، حرکات ہیں، وہ ظاہر ہوتی ہے، باقاعدہ ہمیں نظر آتا ہے۔ جاءنی زیدن پیش مرفوع، رأیت زیدن زبر یعنی نصب، اور مررت بزیدن مجرور۔ مبنی کہتے ہیں کہ عامل کے بدلنے سے جس کے آخر میں تبدیلی نہ ہو، یہ مبنی ہے۔ مبنی بنا سے ہے، اور بنا کے معنی ہے بنیاد، مضبوطی۔ عامل کوئی بھی آ جائے اس کا آخر ایک ہی رہے گا، اس میں تبدیلی واقع نہیں ہوگی۔ تو مبنی وہ ہے کہ عامل کے بدلنے سے جس کے آخر میں تبدیلی واقع نہ ہو، اور مورب وہ ہے کہ عامل کے بدلنے سے جس کے آخر میں تبدیلی واقع ہو۔ تو مبنی کا آخر تینوں حالتوں میں، حالت رفعی میں بھی، حالت نصبی میں بھی، اور حالت جری میں بھی یکساں رہے گا۔ اس کی مشہور مثال ہے جو نحو کی کتابوں میں لکھی گئی ہے، جاءنی ہؤلاء رأیت ہؤلاء مررت بہؤلاء۔ اب ہؤلاء یہ جو لفظ ہے یہ مبنی ہے۔ جاءنی ہؤلاء رأیت ہؤلاء مررت بہؤلاء۔ دیکھیں تینوں حالتوں میں مبنی کے آخر میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی ہے، عامل رافع کی صورت میں بھی، اور عامل ناصب کی صورت میں بھی، اور عامل جار کی صورت میں بھی۔ تو امید ہے یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ مورب مبنی، مورب اعراب سے ہے، اعراب کے معنی ہے ظاہر کرنا، اور مورب کو بھی مورب اس وجہ سے کہتے ہیں کہ جو لفظ مورب ہوگا اس کے آخر میں اعراب یعنی زبر زیر پیش ظاہر ہوں گے، اور عامل کے بدلنے سے مورب کا آخر بدلتا ہو۔ مبنی بنا سے ہے، بنا کے معنی ہیں مضبوط،
پائیدار، ایک حالت پر باقی رہنے والا. تو مبنی اس لفظ کو کہتے ہیں کہ عامل کے اختلاف سے، عامل کے بدلنے سے جس کے آخر میں کوئی تبدیلی واقع نہ ہو. جاءنی ہؤلاء رأیت ہؤلاء مررت بہؤلاء، یعنی ہؤلاء اسے کہتے ہیں مبنی بر کسرہ، یعنی اس کے آخر میں زیر ہے. جاءنی ہؤلاء رأیت ہؤلاء مررت بہؤلاء. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ آواز آ رہی ہے؟ جی مفتی صاحب. صحیح. اب پھر مورب کی اب اگر اس حوالے سے آپ نے کچھ پوچھنا ہے تو پوچھیں، پھر میں آگے چلتا ہوں. ہینڈ ریز کریں جس نے پوچھنا ہوگا، پھر میں میوٹ کرتی ہوں. جی نہیں، پارٹیسپینٹ سے میں کہہ رہی ہوں اگر کسی نے کچھ پوچھنا ہوگا تو ہینڈ ریز کریں، پھر ہم ان کو مائک کھولیں گے. صبا کمال جی، آپ پوچھنا چاہ رہی ہیں؟ اگر کوئی پوچھنا چاہ رہے تو پوچھیں. مبنی کا ڈیفینیشن پوچھ رہی ہیں ایک سسٹر فریدہ مبنی کا ڈیفینیشن پوچھ رہی ہیں. ہاں، مبنی میں نے کہا نا، مبنی بنا سے ہے، بنا، اور بنا کہتے ہیں بنیاد کو. صحیح ہے. اور بنیاد میں ہوتی ہے مضبوطی، پائیداری. تو مبنی کو بھی مبنی اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اس کا آخر تینوں حالتوں میں، حالت رفعی میں بھی، حالت نصبی میں بھی، اور حالت جری میں یکساں رہتا ہے، اس میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی. اب دیکھیں ہا اولائی کا جو لفظ ہے، ہا اولائی، یہ تینوں حالتوں میں، حالت رفعی میں بھی ہا اولائی ہوگا، نصبی الجری میں بھی ہا اولائی ہوگا. جاءنی ہا اولائی، میرے پاس آئے یہ لوگ. رأیت ہا اولائی، میں نے دیکھا ان لوگوں کو. مررت بہا اولائی، میں گزرا ان لوگوں کے پاس سے. اب تینوں حالتوں میں جو ہا اولائی کا حمزہ ہے اس کے نیچے آپ کو زیر نظر آ رہی ہے، حالانکہ پہلی حالت میں یہ فاعل بن رہا ہے، اور دوسری حالت میں مفعول بن رہا ہے، تیسری حالت میں یہ مجرور ہے. اور فاعل عربی میں جو ہر فاعل ہوتا ہے عربی میں اس کے اوپر پیش آتا ہے، اور مفعول کے اوپر زبر آتا ہے، نصب. اور جو مجرور ہوتا ہے اس کے نیچے زیر آتا ہے. لیکن چونکہ یہ لفظ مبنی ہے لہذا اس پر اعراب ظاہر نہیں ہوں گے جس طرح معرب کے اوپر اعراب ظاہر ہوتے ہیں، بلکہ تینوں حالتوں میں اس کے اوپر ایک ہی حرکت رہے گی. جاءنی ہؤلاء رأیت ہؤلاء مررت بہؤلاء. اور فارسی میں اس حوالے سے ایک شعر بھی ہے، معرب آ باشد کے گردد بار بار، مبنی آ باشد کے ماند برقرار. یعنی معرب وہ ہے جو بار بار بدلتا ہے، اور مبنی وہ ہے جو اپنی حالت پر برقرار رہتا ہے. انشاءاللہ جب ہم اس کی مثالیں آئیں گی قرآن سے یا عربی سے تو وضاحت ہو جائے گی انشاءاللہ. جی پوچھیں. سسٹر زینت پوچھ رہی ہیں ہوا، ہم، انا، یہ سب بھی مبنی ہیں. دیکھیں میں بھی آ رہا ہوں، جو مبنی کی قسمیں ہیں نا، صحیح ہے، مبنی کی قسمیں میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں تو اس میں انشاءاللہ ان تمام باتوں کی وضاحت ہو جائے گی. کہ مبنی تو بس میں شروع کرتا ہوں کہ مبنی کی پہلے ہم مبنی کی اقسام پڑھ لیتے ہیں، پھر معرب کی اقسام پڑھیں گے.
مبنی کی بنیادی طور پر دو قسمیں ہیں، ایک کو کہا جاتا ہے مبنی اصل اور دوسرے کو کہا جاتا ہے مبنی غیر اصل۔ ایک ہے مبنی اصل، نمبر دو مبنی غیر اصل۔ مبنی اصل کل تین ہیں، فعل ماضی، امر حاضر معروف اور تمام حروف، یہ مبنی اصل ہیں۔ اور مبنی غیر اصل کی 8 قسمیں ہیں، لیکن مبنی غیر اصل کو غیر اصل اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ مبنی غیر اصل کی مبنی اصل کے ساتھ مشابہت ہوتی ہے، یا تو فعل ماضی کے ساتھ مشابہت ہوگی، یا امر حاضر معروف کے ساتھ مشابہت ہوگی، یا تمام حروف کے ساتھ مشابہت ہوگی، اس وجہ سے یہ کہلائے مبنی غیر اصل۔ تو مبنی اصل کل تین ہیں، فعل ماضی یعنی فعل ماضی چاہے معروف ہو یا مجہول ہو، جیسے فعل ماضی کی گردان ہے نصر نصرا نصرو نصرت نصرتا نصرنا، نصرت نصرتما نصرتم نصرتی نصرتما نصرتن نصرت نصرنا، نصر نصرا نصرو نصرت نصرتا نصرنا، نصرت نصرتما نصرتم نصرتی نصرتما نصرتن نصرت نصرنا۔ دیکھیں یہ فعل ماضی ہے، چاہے فعل ماضی معلوم معروف کی گردان ہو یا فعل ماضی معلوم مجہول کی گردان ہو، یہ مبنی اصل ہے۔ نمبر دو امر حاضر معروف، جیسے انصر انصرا انصرو انصری انصرا انصرنا، اضرب اضربا اضربو اضربی اضربا اضربنا، اسمع اسمعا اسمعو اسمعی اسمعا اسمعنا، اقرأ اقرآ اقرأو اقرئی اقرآ اقرأنا، یہ ہے امر حاضر معروف، یہ بھی مبنی اصل ہے۔ اور جتنے حروف ہیں جسے ہم حروف جارہ کہتے ہیں، یا اسماء ظروف جو ہیں، متا متاما کیفا کیفما اذ اذا اذاما اذ، یہ تمام حروف جو ہیں یہ بھی مبنی اصل ہیں۔ تو کل مبنی اصل ہوئے 3۔ اب جن کی مبنی اصل کے ساتھ مشابہت ہوگی تو اہل نحو اسے مبنی غیر اصل کہتے ہیں، جن کی کل 8 قسمیں ہیں۔ مبنی غیر اصل کی کل 8 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 ضمائر، ضمیریں، یہ جتنی بھی ضمیریں ہیں چاہے حاضر کی ہوں غائب کی ہوں متکلم یعنی فرسٹ پرسن سیکنڈ پرسن تھرڈ پرسن، یہ جتنی بھی ضمیریں ہیں یہ سب مبنی کہلاتی ہیں، مبنی غیر اصل۔ اسی طرح اسماء اشارات، ھذا ذالک تلک، یہ بھی مبنی غیر اصل ہے۔ اسی طرح اسماء موصولات، الذی اللتی الذین اللاتی اللواتی، اسماء موصولہ کہلاتے ہیں۔ اسی طرح اسماء افعال، اور اسماء ظروف، اور اسی طرح اسماء کنایہ۔ تو بہرحال انشاءاللہ تھوڑا تھوڑا کر ہم ان تمام اقسام کو دیکھ لیں گے۔ آج کے سبق میں آپ ضمائر کو سمجھ لیں کہ ضمیروں کی کتنی قسمیں ہیں۔ ضمیر مرفوع متصل، ضمیر مرفوع منفصل، ضمیر منصوب متصل، ضمیر منصوب منفصل، اور ضمیر مجرور متصل، یہ 5 قسمیں ہیں ضمیر کی۔ یہ سب مبنی ہیں، مبنی غیر اصل۔ مثلا ضمیر مرفوع منفصل، عموماً آپ حضرات اس سے واقف ہیں۔ ضمیر مرفوع منفصل، انا نحن انت انتما انتم انتی انتما انتن، ہوا ہما ہم ہی ہما ہن،
یہ ہے ضمیر مرفوع منفصل. مرفوع اسے کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ مبتدا بنتی ہیں، یا ہاں یعنی یہ مبتدا بنتے ہیں، کلام کی ابتدا میں یہ واقع ہوتی ہیں. اور منفصل انفصال سے ہے، انفصال کے معنی ہے جدا ہونا. تو چونکہ یہ دوسرے لفظ سے جدا ہوتے ہیں، ملے ہوئے نہیں ہوتے ہیں، اس وجہ سے انہیں ضمیر مرفوع منفصل کہا جاتا ہے. مرفوع تو اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ یہ مبتدا واقع ہوتے ہیں، اور منفصل اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ یہ دوسرے لفظ سے جدا ہوتے ہیں، ملے ہوئے نہیں ہوتے. مثلا میں کہتا ہوں انا مسلمن، میں مسلمان ہوں. انت مسلمن، آپ مسلمان ہیں. ہوا مسلمن، وہ مسلمان ہے. انا مسلمتن، انتی مسلمتن، ہی مسلمتن. تو دیکھیں یہ انا مسلمن، انا مبتدا مسلمن خبر. اب انا ایک تو مبتدا بن رہا ہے، مرفوع ہے، اور مبتدا مرفوع ہوتا ہے فاعل کی طرح. اور دوسرا انا یہ مسلم کے لفظ کے ساتھ ملا ہوا نہیں ہے، منفصل جدا ہے. اس کے علاوہ دوسری قسم ہے ضمیر مرفوع متصل، یعنی جو دوسرے لفظ کے ساتھ ملی ہوئی ہو، دوسرے لفظ کے ساتھ ملی ہوئی ہو. جیسے ضربتو، ضربتو میں جو تو ہے، تو یہ ضمیر مرفوع متصل ہے. ضربنا، ضربنا میں جو نا ہے یہ ضمیر مرفوع متصل ہے. ضربکا، نہ ضربتا، ضربتا میں جو تا ہے یہ ضمیر مرفوع متصل ہے. اسی طرح ضربا، ضربا میں ہوا ضمیر متصل ہے. تو بہرحال یہ ضمیر مرفوع کی دو قسمیں ہوئیں، ضمیر مرفوع منفصل انا نحن انت انتما وغیرہ، اور ضمیر مرفوع متصل ضربت ضربنا، ضربت ضربتما ضربتم، ضربت ضربتما ضربتن، ضرب ضربا ضربو، ضربت ضربتا ضربنا. تو امید ہے یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. اب اگر آپ نے اس حوالے سے کچھ پوچھنا ہے پوچھیں. فاطمہ جی آپ بتا دیں. السلام علیکم مفتی صاحب، ہم اسم کے بارے میں ڈیٹیل سے پڑھ چکے تھے اب تک کہ اسم کیسے چینج ہوتا ہے اور فعل کیسے آتا ہے اور فعل کی کیا پہچان ہے اس کے بارے میں، اور صحیح. اسم کی جو چاروں حالتیں تھی، جنس، عدد اور وسعت، یہ پڑھا ہے. اور اب ہمارا مین ٹاپک بھی یہی تھا کہ ہم لوگ مبنی کے اوپر ہی، لیسن نمبر 13 تھا جس میں مبنی کی جو آپ نے اقسام بتائی ہیں اسی کے جی بارے میں اس ویک کا لیسن تھا. صحیح. اور مجھے ایک سوال کرنا تھا. جی مجھے صرف مصدر کا پتہ کرنا ہے کہ جو مصدر کے کچھ الفاظ ہوتے ہیں وہ بھی مبنی میں جاتے ہیں کیونکہ اسی سے پھر فعل نکلتے، فعل ماضی کے صیغے. تو اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں. نہیں، مصدر جو ہے نا، مصدر جیسے نصر ینصر نصرا، نصرا نصرا، مصدر ہے. ہاں. جی ضرب یضرب ضربا، یہ ضربا مصدر ہے. جی. یہ بھی تو نہیں بدلتے ہیں نا جگہ، یعنی نہیں اگر بدل، ان کو، جی یہ مبنی نہیں ہے، یہ معرب ہے. یہ ہاں بدل رہے ہیں. جی بدل رہے ہیں، بالکل بدل رہے ہیں. اب جیسے النصر کا لفظ ہے، النصر نصرن، جی یہ معرب ہے، معرب. اور معرب کی جو ہم اس میں متمکن کی جو 16 قسمیں ہیں اس میں سے ایک قسم ہے مفرد منصرف صحیح. انشاءاللہ آگے یہ بات آ جائے گی. جب ہم مشق کریں گے، اجرا کریں گے، تو انشاءاللہ یہ ساری باتیں اللہ نے چاہا تو آہستہ آہستہ واضح ہوتی جائیں گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ جس طرح ہم لوگ جو ہے نا وہ کسی درس میں نہیں پڑھ رہے، نہ ہی کچھ ہم لوگ جو ہے نا عربی لینگویج کا کورس کر رہے ہیں یا
عربی لینگویج ہے نا ہماری کوئی فیلڈ ہے. یعنی کہ ایک نارمل انسان جو کہ قرآن پاک پڑھتا ہے اس کو صحیح طریقے سے قرآن پاک سمجھنے کے لیے کیا اتنی ڈیپتھ میں جانے کی ضرورت ہے. جس طرح اب یہ لا ریبا کا کچھ بتا رہی تھی اور اس پہ بہت ساری چیزیں وہ بتا رہی تھی, تو ہمیں تو اس طرح کی کسی چیز کا نہیں پتا. مطلب جس طرح میں نے ماسٹرز کیا اسلامک اسٹڈیز میں, لیکن وہاں پہ میں نے پورا گرامر کا کورس پڑھا. ہم نے کہا کیا پڑھا, اسم فعل اور نواسب مضارع لوازم جوازم مضارع حرف جر, مطلب اس طرح کی نارمل چیزیں پڑھی ہیں نا. اسم کی قسمیں کون سی ہیں بس اس طرح پڑھا. لیکن یہ جو ترکیب اور یہ اور اس طرح کی جو چیزیں کر رہی ہیں وہ مجھے بالکل سمجھ نہیں آ رہی. جس طرح مبنی میرے لیے بالکل نئی چیز ہے, معرب میرے لیے بالکل نئی چیز ہے. مطلب میں نے گرامر میں بالکل اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ نہیں پڑھی ہوئی نا. تو کیا ایک نارمل انسان کے لیے اتنی ڈیپتھ میں سیکھنا ضروری ہے؟ دیکھیں, قرآن فہمی کے لیے, قرآن کو سمجھنے کے لیے تو اتنی گہرائی میں جانا ضروری نہیں ہے. لیکن کہ آپ لوگوں نے قرآن کی مدرسہ بننا ہے, آگے لوگوں کو قرآن پڑھانا ہے, تو اس کے لیے کسی نہ کسی حد تک ان باتوں سے آگاہی ضروری ہے, تاکہ انسان جو بھی بات کرے اعلیٰ وجہ البصیرت کرے. تو آپ پریشان نہ ہوں. میرا مشورہ یہ ہے کہ چونکہ یا تو یہ ہے کہ آپ لوگ اپنی ترتیب سے پڑھیں اور اس کے متعلق جو سوالات ہوں وہ آپ مجھ سے پوچھ لیا کریں, اور دوسری صورت یہ ہے کہ ہم علم نحو یعنی گرامر دوبارہ از سر نو شروع کرتے ہیں, اور اس کے متعلق جو سوالات ہوں آپ پوچھتے جائیں. اب جو مشورہ ہو آپ کا وہ اس سے آپ مجھے آگاہ کر دیں. آواز آ رہی ہے؟ جی جی آ رہی. اب آپ بتائیں. لیکن جس ترتیب سے آپ لوگ پڑھ رہے ہیں اسی ترتیب سے آپ لوگ پڑھتے رہیں, اور اس کے متعلق جو سوالات آپ کے ذہن میں آئیں یا کوئی لفظ آپ جائیں, آپ نے پوچھنا ہو کہ یہ معرب ہے مبنی ہے, اگر معرب ہے تو کون سی قسم ہے, مبنی ہے تو کون سی قسم ہے, اور معرب ہے تو کیوں معرب ہے, مبنی ہے تو کیوں معرب مبنی ہے. تو اس طرح کے سوالات آپ مجھ سے پوچھ لیا کریں. اور دوسرا یہ ہے کہ ہم یہ علم النحو ابتدا سے دوبارہ شروع کرتے ہیں, اور اس سلسلے کو پھر آگے لے کر چلتے ہیں جیسے آپ لوگ مناسب سمجھیں. اور جو سلائیڈیں آپ لوگوں نے بنائی ہوئی ہیں علم النحو کے حوالے سے, اس طرح مریم نے بنائی ہوئی ہیں, وہی آپ مجھے بھیج دیا کریں. ان کو سامنے رکھ کر ہم آپس میں تکرار کر لیا کریں گے. جی یہ صحیح ہوگا انشاءاللہ. میں آپ کو بھیجتی ہوں نیکسٹ ویک سے, اگلی کلاس سے پہلے میں آپ کو بھیجتی ہوں انشاءاللہ, پھر ہم اسی پہ کریں گے. اور کوئی سوال ہو کسی کے ذہن؟ برجس جی کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سر, یہ آپ کس طرح ایکسپلین کر رہے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھا کر رہے ہیں اور فوراً سمجھ آ رہا ہے. تو اگر آپ اس کو سر 9 سے ہی ہمیں شروع سے پڑھانا شروع کریں تو ہم لوگوں کے لیے بہت زیادہ بینیفٹ ہو جائے گا. یہ ابھی جو آپ نے لیسن آج سمجھایا ہے نا ماشاءاللہ, اٹ از ویری گڈ, ویری انڈرسٹینڈبل, بہت اچھے سے سمجھ آ گیا ہے. دیکھیں, یہ جو آپ کا گروپ ہے, یہ جو آپ کی ٹیم ہے, وہ باہمی مشورے سے اور جو بات طے کر لیں گے تو میں اس حوالے سے تیار ہوں. جی جی مریم آپ بتائیں آپ کی کیا رائے؟ جی السلام علیکم تعالیٰ وبرکاتہ. جی وعلیکم مفتی السلام. صاحب جی بالکل ٹھیک ہے, سٹارٹ سے کر لیتے ہیں, لیکن یہ نہ ہونا کہ یہ جو ابھی جو سب موجود ہیں ان میں سے کسی کو اگر اعتراض ہے تو ابھی بتا دیں, تاکہ بعد میں یہ نہ ہو کہ مجھے میسیجز آ رہے ہوں کہ نہیں ہمیں اب شروع سے نہیں کرنا. تو ابھی سب ولنگ ہے, سب ٹھیک ہے, یہ صحیح ہے, ایسے کر لیں ہم.
فوری فیصلہ نہ کریں، ایک آدھ دن ان کو سوچنے کا دے دیں، اس لیے کہ یہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہمارا وقت بھی ضائع نہ ہو جی اور بات اچھی طرح ٹھیک ہے. سمجھ میں آ جائے. ہاں یہ آپ جو نے یہ بہت اچھی، بالکل ان کو ٹائم دیتے ہیں. اور نصرت جی آپ ہی پوچھیے گا اور پھر آپ ہی فائنل کر لیجئے گا کیا کرنا ہے. جی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. لیکن اس کے لیے پھر کیا مفتی صاحب ہر ویک کلاس لے سکتے ہیں؟ ہاں انشاءاللہ لے لیں گے. یہ مسئلہ ہے. اگر جی ہاں ہفتے میں ایک کلاس میں لے سکتا ہوں، خصوصاً یہ جو بدھ کا دن ہے، بدھ جی کو عشاء کی میں فارغ ہوتا ہوں گھنٹہ ڈیڑھ، باقی جی تو کلاسیں ہوتی ہیں میری. بدھ کو میں انشاءاللہ وقت نکال لوں گا. جی ماشاءاللہ جی آپ نے بہت اچھا ٹھیک ہے بتایا ہے اور بہت فائدہ ہوگا. اللہ تعالیٰ قبول کرے آپ سب کی یہ کوششیں. ہوگا نا اس میں آپ بیسک جو چیزیں مسنگ ہیں وہ بھی ڈال لیں گے تو اور اچھا ہو جائے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ. بس اور اب اگر کچھ مسنگ ہے تو آپ اگر مسنگ ہے تو وہ ٹاپکس آپ کرا لیجئے گا تو اچھا ہے، وہ بھی صحیح ہے، زیادہ اچھا ہو جائے گا انشاءاللہ. ہاں بس ہم زیادہ ڈیپ میں بھی نہیں جائیں گے، بس سادہ سادہ انداز سے پڑھیں گے جی تاکہ جی ہمیں جی قرآن سمجھنے میں، حدیث سمجھنے میں کوئی دشواری پیش نہ آئے. بالکل جو صحیح، بہت یہی میں چاہ رہی تھی. گہرائی جو میں بہت جانا صحیح نہیں ہے کیونکہ ہر ایک پھر سمجھ نہیں پاتا. بالکل صحیح کہا آپ نے. جی جو بہت فنی باتیں ہیں، پیچیدہ باتیں ہیں، جس طرح جی ہمارے مدارس میں بہت جی ڈیٹیل سے پڑھایا جاتا ہے، تو میں اس میں جی نہیں جاؤں گا. بس جی اس حد تک سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ہمیں کسی بھی مرحلے میں قرآن کے کسی لفظ کو صرف اور نحو کے اعتبار سے سمجھنے میں کوئی جی دشواری جی نہ ہو. انشاءاللہ انشاءاللہ بالکل صحیح ہے. اور جی سب جو ہے نا وہ اگر نوٹس بنا لیں، اگر آپ لوگ ویڈیو پلے کریں گے تو سب کچھ تو لکھا ہوا ہے، آپ لوگ نوٹس بنا لیں. دیکھیں اپنے ہاتھ میں آپ لکھ کر مٹیریل رکھیں گے، وہ آپ کو سب سے زیادہ فائدہ دے گا، بجائے اس کے کہ آپ اسکرین پہ دیکھ کے تو وہ پھر انسان بھول جاتا ہے نا. اپنے ہاتھ سے جتنا لکھا جاتا ہے اتنا ہی آپ کو فائدہ دے گا. ایک تو ایک ایک نقطے کا وزن ہوتا ہے انشاءاللہ. تو کیا خیال ہے مفتی صاحب جی، آپ بتائیے. جی بالکل صحیح ہے. یہ زینت کچھ پوچھ رہی ہیں. جی 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 شگفتہ جی کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میں کچھ پوچھ نہیں رہی تھی، میں مریم احتشام جی کے ساتھ میں استاذہ کے ساتھ میں افرم کر رہی تھی کہ وہ جو کہہ رہی ہے نا وہ اس سے ہم اگریڈ ہے، وہ بالکل صحیح الحمدللہ. کہہ رہی ہیں. الحمدللہ. اور ماشاءاللہ مفتی صاحب کا بہت اچھا تھا اور ماشاء اللہ. مجھے بھی سمجھ میں آیا الحمدللہ. جی بہت اچھا بتایا ماشاء ماشاءاللہ اللہ. بہت بالکل نالجبل ہے. الحمدللہ. چلیں اللہ کا کرم ہے، اب انشاءاللہ آپ کو ہر ہفتے اس کا موقع ملے گا. اللہ تعالیٰ جی مفتی صاحب جی کو بھی اس کا یس، بہترین اجر عطا فرمائے. بہت سے نصیبوں کی بات ہے ہم سب جی کے سادہ لیے. آپ کو بھی اللہ تعالیٰ اس کا بہت اجر عظیم دے دنیا اور آخرت میں، جو آپ ہمارے لیے اتنی کاوشیں کر رہی ہیں، اتنی محنت کر رہی ہیں بالکل اور یہ آمین. سب ارینج کر رہی ہیں. بس یہ سب اللہ کی توفیق ہے، ہم سب کو اللہ نے دی ہے. آپ بھی ماشاءاللہ اتنا کام کرتی ہیں. برجیز جی بات کر رہی ہیں نا؟ جی بالکل. جی جی تو میں نے آواز سے پہچان لیا آپ کو. ماشاءاللہ نہیں آپ سب الحمدللہ سبھی اپنی اپنی کوششیں کر رہے ہوتے ہیں. چلے جی آپ خدا حافظ کر لیتے ہیں. کچھ پوچھنا تو نہیں کسی نے؟ جزاک اللہ خیرا کثیرا. ٹھیک ہے. سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.